محمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا درس ہے آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ کون سا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے جو کیا گیا تھا، یعنی ملائک نے جو کیا تھا، وہ سجدہ تکریمی یا تعظیماً تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا ملائک کے لیے کہ وہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کے لیے، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ سجدہ تکریمی یا تعظیماً وہ سجدہ کیا گیا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ان کے حکم کی اطاعت کرنا، ان کے حکم کی اتباع کرنا یا ان کے حکم کو ماننا مخلوق پر فرض ہو جاتا ہے اور ضروری و لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سے شریعت ملی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تعظیماً سجدہ کرنا یا اکراماً سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کے معنی ہے تذلل اور خشوع خضوع کے ہے، اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی یا بندہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں سوائے اللہ کے کسی کے لیے اب جائز نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی یہی ہمارے لیے بتلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سجدے کا شریعت میں حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور سجدہ حقیقتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مخلوق کے لیے سجدہ کرتا ہے یا انسان کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض لوگ اگر کہیں کہ بھئی ہم تعظیماً یا تکریماً ایسا کر رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے مزار اور قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، یا تعظیماً کہتے ہیں یا اکراماً کہتے ہیں، تو شریعت محمدیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ حرام ہے اور شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو شرک کے علاوہ دیگر گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ لیکن بندہ اگر اللہ کے ساتھ کسی بھی طریقے کا شرک کرے گا یا کسی بھی طرح کا شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور ایسے شخص نے اگر دنیا میں توبہ نہیں کی، شرک کی حالت میں مر گیا، تو اس کے لیے وہ گناہ معاف نہیں اور جہنم میں جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیماً یا تکریماً کسی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدہ کرنے کا ملائک کے لیے حکم دیا تھا وہ تعظیماً اور تکریماً سجدہ تھا، نہ کہ حقیقتاً۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام برائی سے محفوظ رکھے، صحیح معنی اسلام کا پابند بنائے، شرک جیسے بدترین گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام پر ہمیں قائم دائم رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان اور فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔